بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویڈیو سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اقتدار کی کرسی پر ہزارہ افراد آئے اور چلے گئے، لیکن بہت کم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس کرسی کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کیا ہو اور اپنے کارناموں کی بنا پر زندہ جاوید ہو گئے ہوں۔ نور الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نور الدین زنگی 1146 سے 1174 عیسوی تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر 28 سال حکومت کی۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد اور شب بیدار تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرمان روا ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے کہ جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نو کی شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کے بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک شب درود و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہا ہے، ان کے شر سے مجھے بچا لو۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہو گئے، بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے نہیں ہو سکتا، میری جان و آل و اولاد سب آقائے مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے اپنی دولت کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان نور الدین زنگی کے سفر روانہ ہونے پر بہت حیران ہوئی، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر مدینہ کے آنے جانے کے پورے دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان نور الدین زنگی کے نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 عبادت گزار مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہے وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق بہرحال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا
کہ روز اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہی اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش بھی دیکھنا شروع کیا۔ اچانک سلطان نور الدین زنگی کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ جب اسے تحقیق سے دیکھا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روز اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر تھا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے دونوں بدبختوں سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان نور الدین زنگی کے دل کو اطمینان ملا۔ اللہ نے پورے عالم اسلام میں اس مرد قلندر کو اس خدمت کے لیے چنا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے، بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روز اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا تاکہ زمانے کے دسترس سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روز اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جس پر سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی اور یہ بلند رتبہ اس کو ملا۔ حاصل اس کا یہ ہوا، اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مورخ ابن اسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے اسلامی عہد کے تمام حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرمان روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ اور نور الدین زنگی 15 مئی 1174 عیسوی کو وفات پائی۔ کہا جاتا ہے بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص شین نے انہیں زہر دیا جس کی وجہ سے ان کے گلے میں سوزش ہوئی اور اسی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 56 برس تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے جیسے نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی تا۔ آمین ثم آمین۔